رسول نے بھی بشارت دی، جیسے تمام انبیاء نے رسول خدا کی بشارت دی تھی، ویسے ہی رسول خدا نے بشارت دی۔ خود غدیر میں 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا رسول خدا نے کہ میرے 12 وصی ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی۔ میرے پہلے وصی کا نام علی ہے اور 12ویں کا نام مہدی ہے۔ تو اب رسول خدا نے متعدد مرتبہ نام بتایا، چلیں گے نا میرے ساتھ؟ تو اب رسول خدا بار بار نام بتاتے رہے، ہر امام نے نام بتایا، جناب سیدہ نے نام بتایا، اور بی بی نے تو یہاں تک کہا کہ جب کسی نے وہ تحریر پھاڑ دی تو بی بی نے کہا یاد رکھنا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے بدلے لے گا۔ تو اب ہر رسول خدا نے اور ہر امام نے، جناب سیدہ نے، ہر بی بی نے 12ویں امام کو یاد کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں بھی مصائب پہ نہیں آیا۔ تو جانے گرامی سب نے بشارت دی ہے 12ویں امام کی، ہر امام نے بشارت دی۔ جس طرح سے رسول خدا کے متعلق بہت سے لوگوں نے لوگوں کو دھوکے دیے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے رہے، اور جھوٹے دعووں سے کبھی بھی حق چھپتا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹا دعویٰ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، جھوٹا دعویٰ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نشانیاں بتاتی ہیں یہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔ جسے اللہ بناتا ہے اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی صفات بتاتی ہیں، اس کے کمالات بتاتے ہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بھئی انہوں نے بنایا یہ ہٹا نہ دیں۔ توجہ، وہ آنے کے بعد خود ہی کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرے پہ بھی کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا ہے، وہ مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اگر میں کبھی صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس لے آنا، میں تمہارے ہی جیسا ہوں۔ توجہ بھئی، یہ تکلف نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں وہ تکلفاً کہہ رہے تھے کہ بھئی میں ہٹ جاتا ہوں راستے سے، یہ تکلف نہیں ہے۔ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز و حجہ، اصول فقہ کا پورا قانون ہے، فلسفے کا قانون ہے کہ جو انسان جس بات کا اقرار کر لے وہ اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہوں مجھے واپس لے آنا، تو یہ بات اس کے خلاف جائے گی۔ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو منبر پہ آنے کے بعد کہے گا کہ خبردار میری اصلاح کی کوشش نہ کرنا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ توجہ توجہ، تو امیر المومنین نے کہا خبردار میری اصلاح نہ کرنا، اور میں جو کچھ کروں گا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے ماں کے مہر کے پیسے دیے ہیں میں وہ بھی واپس لے لوں گا۔ گھبرا گئے ہیں حضرات؟ بھئی میں پاکستان کے مجمع سے مخاطب نہیں ہوں، جناب امیر کا خطبہ پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ خبردار جو بھی بیت المال سے غصبی گیا ہے وہ واپس لیا جائے گا، یہ علی کی حکومت ہے۔ وہ اور ہوں گے جو مال تقسیم کر کے حامی لیتے ہوں گے۔ میں حکومت ایسی چلاؤں گا جیسا خدا چاہے گا، جسے خدا بناتا ہے وہ اسے خوش کرنے کے لیے حکومت چلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر کا خطبہ پورا دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ نہج البلاغہ میں مولانا نے تفصیل سے بتایا۔ اب آگے جناب امیر نظام حکومت چل رہا ہے، ہر امام بعد میں آنے والے امام کی بشارت دے رہا۔ میں جو ساری تمہید باندھ رہا ہوں 12ویں امام کے لیے، کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں اور کچھ کو پہنچانا مقصود ہے۔ اگر اشرا ہوتا تو میں ہر امام کی زندگی سے تفصیلی پیش کرتا کہ کس کس امام نے کتنی مرتبہ امام زمانہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور منتخب الاثر میں آغا صافی نے جو اس وقت 100 سال کے ہیں، ہمارے عالم دین قوم مقدس میں 100 برس کے ہیں، آیت اللہ صافی، انہوں نے منتخب الاثر کتاب لکھی 12ویں امام میں، اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں 119 روایات ہیں کہ مہدی امام زمانہ جناب سیدہ کی نسل سے ہوں گے۔ کا کون انکار سکتا ہے ذریت جناب سیدہ کا؟ کون انکار کر سکتا ہے جناب سیدہ کی ذریت کا؟ تو ہر امام نے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہر امام کی زندگی سے پیش کروں کہ انہوں نے 12ویں امام کا نام لیا ہے اور بتایا ہے، دلیلیں دی ہیں کہ وہ آنے والے ہیں۔ اب میں پیش کر رہا ہوں 8ویں امام کی زندگی سے، اگر سننا چاہیں گے۔
اب 8ویں امام کا جو دور ہے وہ ہے دور مامون کا. مامون الرشید آپ کے ذہنوں میں ہوگا, ہارون کا بیٹا. ہارون الرشید جس نے 7ویں امام کو زہر دیا تھا, مامون جس نے 8ویں امام کو زہر دیا. اور مامون اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی. جیسے جھوٹے دعوے ہوتے رہے تو اس نے فوراً کیا, ایک بہت مخصوص انداز سے کام کیا کہ بھئی لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے. اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی اور کہا وہ رسول خدا نے کہا تھا نا میرے 12 وصی ہوں گے, 12واں مہدی ہوگا, تو میں حکمران ہوں, میرا بیٹا مہدی وہی 12واں ہے. اچھا, بہت سے لوگ بیچارے ماننے بھی لگے. ضعیف العقیدہ ہر زمانے میں ہوتے, گھبرا تو نہیں رہے. اب 8ویں امام کا دور ہے تو امام کا فریضہ کیا تھا کہ 12ویں امام کی امامت کو بھی بچایا جائے, کیونکہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے. تو اب 8ویں امام جیسے ہی سنتے نا مامون آواز دیتا مہدی کہاں ہو, مہدی جیسے وہ کہتا تو 8ویں امام فوراً کھڑے ہو جاتے, سر پہ ہاتھ رکھتے کہتے عجل اللہ فرجا, خدا اسے جلد بھیجے. اب سمجھ میں آیا یہ سر پہ ہاتھ رکھنا کہاں سے آیا ہے, یہ 8ویں امام کی سیرت ہے. تو امام فوراً کھڑے ہو جاتے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے عجل اللہ فرجا, اللہ اسے جلد بھیجے. آیا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ لوگوں کو کہتا تھا یہ 12ویں یہی ہے, میں نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا. امام کہتے نہیں, ابھی وہ اللہ اسے بھیجے گا. اور پھر امام سمجھانا یہ چاہتے دیکھو جس مہدی کو ہم مانتے ہیں ان کے دادا ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سارے مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر لگا کے جملہ پیش کروں گا, سینے میں دم نہیں ہے. امام چاہتے یہ تھے کہ تعظیماً کھڑے ہو کے بتائیں کہ معصوم کیسا ہوتا ہے کہ دوسرا معصوم تعظیم کرے. جناب سیدہ کے آنے پہ پیغمبر کھڑے ہو کے بتا رہے خبردار دربار میں کھڑا نہ رکھنا. ان کے بابا بھی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. تو 8ویں امام جیسے سنتے امام مہدی کا نام آتا کھڑے ہو جاتے کہ جب وہ آئے گا اس کی ابھی سے تعظیم کر رہا ہوں. امام کھڑے ہو جاتے, سر پہ ہاتھ رکھتے کہ دیکھو جس مہدی کو ہم مانتے ہیں ان کے دادا بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں, اور جس مہدی کی یہ ترویج کر رہا ہے وہ کبھی محلے سے پٹ کے آتا, کبھی باپ سے مار کھاتا, کبھی بھائیوں سے کشتی میں ہارتا, کبھی ماں کی گالیاں کھاتا. اس مہدی کو نہ ماننا, وہ جو آل محمد کا مہدی ہے. آل محمد تعظیم کر کے بتاتے ہیں وہ مہدی کچھ اور ہے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی, آل محمد علیہ السلام نے جتنا 12ویں امام کا تذکرہ کیا ہے اتنا کسی اور کا تذکرہ نہیں ملتا. ہر امام نے تاکید کی 12ویں کے انتظار میں رہنا. اب میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گا جب امام تشریف لے آئیں, اگر سننا چاہیں گے تو. عموماً عام طور سے علامات ظہور کو پیش کیا جاتا ہے, ظہور کے بعد کا مرحلہ. علامات ظہور میں بہت زیادہ علامات. ظہور امام روزے عاشور کریں گے اور مکے سے ظہور ہوگا. عصر کا وقت ہوگا. 313 امام کے ایسے خاص افراد ہوں گے جو فوراً بیعت کے لیے پہنچ جائیں گے. وہ سب مکے کے نہیں ہوں گے, دنیا بھر سے 313 خاص ہوں گے. لیکن روایات کے الفاظ ہیں کہ یہاں چلیں گے, چند لحظوں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. ارے جس کے چاہنے والے ایسے ہوں, سوچئے امام کیسے ہوں گے. بھئی اب چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو کہا یہ 313 چند لحظات میں امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. یہ ہوائی جہاز سے نہیں پہنچیں گے, یہ کوئی ہیلی کاپٹر لے کے نہیں جائیں گے, چند قدم لیں گے. اسے کہا جاتا ہے طی الارض, کہ ان کی زمین جو ہے ان کے لیے سکڑ جائے گی. وہ اتنی تیز سفر طے کریں گے کہ ہر چیز ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی اور نیام میں 1000 کلمات ہوں گے. اسماء یعنی اللہ کے نام ہوں گے 1000. کہا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عام آدمی ہو. وہ اتنے پہنچے ہوئے ہوں گے کہ بتا سکیں گے قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے.
ایسے افراد ہیں جو قبر کا حال دیکھ کے بتا دیتے ہیں باہر سے اس میں رحمت نازل ہو رہی ہے یا عذاب. لوگ امام سے متعلق شک کرتے ہیں, ارے امام کے تو خادم ایسے ہوں گے, امام کچھ اور ہیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ سنیں گے نا حضرات؟ تو کہا 1000 کلمات ہوں گے ان کی تلوار میں, یہ 313 دنیا بھر سے ہوں گے. سب سے زیادہ قوم مقدس سے ہوں گے. کتنے؟ 38 سب سے زیادہ قوم سے. اس کے علاوہ پوری دنیا سے ہوں گے, اور نام بھی اور بتایا بھی کون کون سے علاقوں سے کتنے کتنے ہوں گے. چھٹے امام نے ہر شہر کا نام بتایا کہ اس شہر سے اتنے, اس شہر سے اتنے, نجف سے کتنے ہوں گے, کربلا سے کتنے ہوں گے, بغداد سے کتنے ہوں گے, مدینہ سے کتنے ہوں گے. ہر شہر کا نام بتایا. گھبرا رہے ہیں حضرات, مجھے لگتا ہے سننا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سب. تو کہا یہ 313 خاص ہوں گے. اچھا, بہت سے لوگ گھبرائے جاتے ہیں کہ صرف 313 ہی ہوں گے ماننے والے. نہیں, ہم جیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے. وہ جو 313 خاص ہوں گے وہ ایسے ہوں گے. پوچھا مولا کون کون ہوگا ان میں؟ کہا اگر صحابہ رسول میں دیکھو تو صرف اور صرف اتنا معیار ان 313 کا بلند ہوگا کہ صحابہ رسول میں صرف سلمان کا اتنا معیار ہے. اصحاب امیر المؤمنین نے صرف مالک اشتر کا اتنا معیار. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, گھبرا کے سن رہے ہیں. اور 313 ایسے ہوں گے. کہا مولا کیسے ہوں گے؟ کہا حبیب جیسے 313 ہوں گے. کہا 313 خاص ہوں گے, ان میں 50 خواتین ہوں گی. یہ روایت علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھی ہے کہ ان 313 میں بھی 50 خواتین ہوں گی. اس لیے ہماری بہنوں کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ان خاص میں جو خاص ہوں گے, عام تو بہت زیادہ ہوں گے. ظہور سے پہلے 1/3 جنگوں میں مارے جائیں گے, 1/3 بیماریوں میں, 1/3 باقی رہ جائیں گے. 2/3 لوگ مر جائیں گے, 1/3 باقی رہیں گے. تو کسی نے پوچھا مولا, چھٹے امام سے پوچھا, رسول خدا کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ دنیا کی آبادی 7 عدد ہوگی. یہ نہیں بتایا 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب, اس وقت 7.5 ارب ہے. تو پیغمبر نے کہا 7 عدد آبادی ہوگی, 5 ہر 7 میں سے 5 مر جائیں گے ظہور سے پہلے. پیغمبر نے کہا میرے بیٹے مہدی کے ظہور سے پہلے 5 مر جائیں گے, آدھے بیماریوں میں, آدھے جنگ. گھبرا تو نہیں رہے؟ مجھے خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا, بس بات پہنچتی رہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو کہا کہ 313 خاص ہوں گے. جب پوچھا چھٹے امام سے, کہا مولا جب 2/3 لوگ مر جائیں گے یا مارے جائیں گے تو بچے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا صاحب یعنی صاحب زمان اور ہمارے شیعہ. کہا تم ہمیشہ قلت میں رہو گے, اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ تم کثرت میں آ جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ محفوظ رہے گا. تو اب یہاں پہ بڑی بحث کی گئی ہے کہ مولا کے حساب سے ماننے والا یا ہمارے حساب سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا کے حساب سے دیکھا جائے تو معیار بہت بلند ہے, اس میں تو ماننے والا کوئی بھی نہ آئے, اکا دکا ہی پہنچیں گے. کہا مولا کیسا ماننے والا؟ مولا نے کہا جو بھی ہماری ولایت کو مانتا ہے وہ ہمارا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا جو بھی ہمیں مانتا ہے وہ ہمارا ہے. کہا مولا کیا معیار ہو؟ مولا نے کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے. میں یہ لائسنس نہیں دے رہا ہوں گناہوں کا, لیکن اس کو کبھی بھی اپنے کسی گنہگار بھائی کو بھی توہین نہ کرے, میں اس لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ ہمارا, جو ہماری ولایت رکھتا ہے وہ ہمارا ہے. جو مانتا ہی نہیں جتنا مرضی عمل کرتا جائے, جو مانتا نہیں کچھ قبول نہیں. بس میں اختتام کر رہا ہوں, سن لیں گے انشاءاللہ. تو امام ظہور کریں گے پہلے مکے سے اور پھر مدینے جائیں گے. وقت نہیں ہے, یہ خود کتابوں کے موضوعات ہیں مفصل. مدینے تشریف لائیں گے, مدینے میں روضہ رسول کی تعمیر کریں گے اور جناب سیدہ کے مزار کی تعمیر کریں گے. اس زمانے میں جب امام نے کہا تھا تو تصور بھی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کا روضہ ڈھا دیا جائے گا. پھر پوچھا مولا مدینے سے کہاں جائیں گے؟ کہ مدینے سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے, سب سے پہلے کربلا.
عاشورے پہ ظہور کریں گے تو شاید 40 کے دن ہوں، چہلم کے ایام ہوں جب مولا کربلا آئیں گے. کہ جب کربلا تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کہ وہاں بے انتہا زائرین ہوں گے، اعلان ہو چکا ہوگا، سب جانتے ہوں گے 12ویں امام آ چکے. کہ زائرین کی بڑی کثرت ہوگی جب 12ویں امام ظہور کریں گے. کہ لیکن جب ظہور کرنے کے بعد حرم جائیں گے تو ایسی کشش ہوگی حرم میں اور امام زمانہ میں کہ امام کے لیے خود بخود راستہ بنتا جائے گا، یعنی لوگ راستہ دیتے چلے جائیں گے. کہ ایک مرتبہ صاحب الزمان جب حرم میں جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یہاں تک ہے کہ جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو امام کے لیے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھل جائے گا. 12ویں امام کے لیے ذری کا دروازہ کھل جائے گا. آپ ذری کے اندر جائیں گے. اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. یہ بہت بڑے ایک عالم کے حضرت ثانی کے وکیل کے جملے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ حرم کے اندر جائیں گے، ذری کے دروازے کھلیں گے، امام زمانہ ذری کے اندر چلے جائیں. جب ذری کے اندر جائیں گے تو سب امام کو دیکھ رہے ہوں گے اور اونچی اونچی رو رہے ہوں گے. امام ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اعجاز سے، معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈال دیں گے. کس کی؟ سید الشہداء کی. دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. جب دونوں ہاتھ قبر کے اندر ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے سید الشہداء کی قبر سے. لاشا اٹھائیں گے، لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ روتے ہوئے مجمع سے پوچھیں گے، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا؟ یہ جناب علی اصغر کا لاشا ہوگا. بانی مجلس نے درخواست کی کہ امام سجاد کے چند جملے پیش کر دوں، تو کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج 72 کے عزادار امام کے مصائب ہے. بہرحال ایک بحث ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیوں جناب علی اصغر کو مولا سجاد نے مولا حسین کے ساتھ دفنایا. آیا سامنے دفنایا یا سینے پہ رکھا؟ بحث نہیں مجھے اس سے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو کہ مولا حسین